ہماری دوسری نشست میں خوش آمدید. ہماری جو سری شروع ہوئی تھی ایتھیزم کی، اس کا دوسرا ایپیسوڈ ہے. طلع بھائی، خدا کہاں پہ؟ اتنی حادثاتی موت ہوتی ہیں، بھائی کو قتل کر رہا ہے، اتنی افات آتی ہیں، اتنے عورتوں کے حمل جو ہیں وہ ضائع ہو رہے ہیں، اور دیکھنے میں آتا ہے اتنی وبائیں ہیں جس کے ایک بھائی کے سامنے اس کی بہن مر رہی ہے، کسی کے سامنے اس کا بیٹا مر رہا ہے. اگر خدا موجود ہے تو وہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود اتنا بے حس کیوں ہے؟ وہ کیوں بچاتا؟ اگر وہ اس پہ قدرت رکھتا ہے اس کو بچانے کی، تو وہ کیوں نہیں بچاتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، آپ نے کہا خدا ہے تو وہ کہاں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی خدا کے وجود کو ماننے والے مذاہب ہیں، الہامی اور غیر الہامی، اس سوال کا جواب تو ان کے پاس بھی نہیں ہے، کیونکہ خدا نے دیا ہی نہیں کہ وہ کہاں ہے. اب بات یہ کہ چونکہ وہ ہے تو وہ اپنے ہونے کو کیسے بیان کرتا ہے، ظاہر کیسے کرتا ہے. تو ایک تو آپ کا اعتراض ہے کہ وہ اپنے وجود کا اظہار اس طرح سے کرے کہ ہمیں کوئی پریشانی نہ آئے، وہ اپنے وجود کا اظہار اس طرح سے کرے کہ کسی ملک میں سیلاب نہ آئے، وہ اس طرح سے کرے کبھی زمین میں زلزلہ نہ آئے، وہ اس طرح سے کرے کہ بھائی کو قتل کرے تو گولی چلے ہی نہ. تو یہ آپ وہی بات کریں جو ہم سابقہ مجلس میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ دنیا کو اس نے امتحان کے لیے بنایا ہے، اور دنیا بقدر ایفرٹ ہے، آخرت بقدر ایفرٹ ہے. بعض اوقات اللہ تعالیٰ مداخلت فرماتا ہے کیونکہ اس نے نظام کائنات چلانا ہے، لیکن عموماً مداخلت نہیں ہوتی. جو کرنا ہے آپ نے خود کرنا ہے. بھائی کو آپ نے مارا ہے، سیلاب آپ کی کم عقلی کی وجہ سے آیا ہے، اور وبائیں بھی آپ کی کم عقلی کی وجہ سے آئی ہیں. انسان نے آہستہ آہستہ ترقی کر کے بیماریوں سے لڑنے کی اسباب پیدا کیے، دوائیاں ایجاد کی. اب سب کچھ آسمان سے تو نہیں آئے گا، ٹھیک ہے نا. اچھا، اس پر آپ سوال یہ کر سکتے ہیں کہ قرآن کے اندر تو واقعات ہیں، رسولوں کی قوموں کے ساتھ من و سلمہ اتر رہا ہے. ہاں، اس کے بعد بڑے معاملات کے اندر اترنا، یہ تو وہاں پر قرآن خود واضح کرتا ہے کہ جب رسول زمین پر آتا ہے تو اس کے ساتھ خدا بھی آتا ہے. میں مجازن کہہ رہا ہوں کہ رسول خدا کی عدالت بن کر آتا ہے، اور یہیں پر اس کے مخاطبین کا فیصلہ ہونا ہے. ماننے والوں کو جنت دکھائی جاتی ہے اسی دنیا میں، اور نہ ماننے والوں کو جہنم دکھائی جاتی ہے اسی دنیا میں. یہ بھی مجازن کہہ رہا ہوں، اس کا صورت کچھ بھی ہو سکتی ہے کہ جو رسول کے براہ راست مخاطبین ہیں، اقرار کرنے والے، ماننے والے، اس کی اتباع کرنے والوں کو مزے کرائے جاتے ہیں اسی دنیا. ان کی دنیا جنت شروع ہو گئی ہے، اور جو انکار کرنے والے ان کی جہنم یہاں سے شروع ہوگی. یہ تو خدا، اور اسی خبر پر وہ آگے والوں کو بتا رہے ہیں کہ وہ دیکھیں میں نے کر کے دکھایا، تم بھی اب نصیحت حاصل کرو. تو وہ ایک اسپیسیفک معاملہ ہے. اوورآل اس دنیا میں جو ہونا ہے آپ نے خود کرنا ہے. میں نے وہی عرض کیا کہ بھائی یہ بھی آپ کی قیاس آرائی ہے کہ آپ خدا کو اپنی پسند کا کرنا چاہتا ہے، وہ خدا مر کڑی گال ہے. یعنی کہ آپ من مرضیوں کے مجھے خدا انج کر رہے، خدا سرخی پاؤڈر لال ہے، خدا آج لہنگا پہن کر آ جائے جیسے صوفیاء کے دلہن بن کر. بھائی یہ تو آپ اپنی مرضی اس پہ ڈال رہے ہیں، حالانکہ اس کی مرضی خود پہ ڈالیں تو خدا کس بات کا. تو جو چیزیں بھی آپ بیان کر رہے ہیں کہ وہ یہ نہیں کرتا، وہ بھائی بڑا پابند ہے ایسے ہی، ٹھیک ہے نا. سوال یہ ہے کہ بھائی پریشانی آئی کیوں ہے، پہلے اس کو دیکھیں. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں جھوٹی تسلیاں بہت دی جاتی ہیں جی، سارے کام ہی اللہ ہو رہا ہے. کچھ ہماری کم عقلی کی وجہ سے ہوتے ہیں، کم فہمی کی وجہ سے ہوتے ہیں. بعض اوقات آزمائش ہوتی ضرور ہے، پر وہ بھی تو اسباب کے تحت آنی ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ پر ایک حال بھیجا ہے، آپ کا بچہ بیمار ہو گیا، تو کوئی نہ کوئی تو بایولوجیکل ریئیکشن ہوا تو بچہ بیمار ہوا ہے. وہ بعض اوقات آپ پہ ظاہر نہیں ہوتا، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، علاج کرواتے ہیں، بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے. ایسا تو نہیں نا کہ سارے اسباب ہی فیل ہو جائیں اور اچانک بچہ بیمار ہو گیا، ایسا تو نہیں ہوگا نا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں خدا موجود ہے، اظہار بھی کر رہا ہے، چونکہ ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں کہ ہم اس کو اس طرح بیان کر سکیں. بیماریوں کا آنا، انافات کا آنا، اور یہ جو ظلم زیادتی یہاں پہ ہو رہی ہے اس دنیا کے اندر، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا موجود ہے. جی ظاہر سے امتحان ہے نا. یعنی کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان چیزوں کے آنے سے اس کا انکار لازم نہیں آتا. لیکن یہ ایک ملحد سوچ رکھنے والا انسان کیسے سمجھ سکتا ہے کہ یہ جو چیزیں آ رہی ہیں یہ خدا کی طرف سے ہیں یا انسان کی طرف سے؟ یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ مقدمہ ٹھیک نہیں ہے. یہ سوال ٹھیک نہیں ہے یا مقدمہ ٹھیک نہیں ہے کہ خدا کے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا آرام سے گزر جائے. آپ مجھے بتائیں کہ اہل مغرب کتنے پرسکون زندگی گزار رہے ہیں، لگژری لائف ہے. مطلب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک سال کے اندر جو پڑھتے ہیں، ہماری پسند کے جو سوال ہیں وہ کمرہ امتحان کے اندر وہ پوچھے جائیں. جی مرضی ہماری مرضی کے سوال ہوں، اور جو ہم جواب لکھنا چاہیں وہ بھی ہماری مرضی کے ہوں، وہ خدا کی مرضی کے نہ ہوں. تو ایک ملحد جو ہے، یہ ملحد دانہ سوچ
پیدا کہاں سے ہوتی ہے کہ اس کو یہ کچھ بھی نہیں ہے جی. ہمارے استاذ کہتے ہیں کہ ملحدین کے پاس کوئی استدلال نہیں ہے, کوئی لاجیکل ایویڈنس نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, فضول قسم کی باتیں ہیں. آپ اس کو یوں کر لیں کہ وہ موج کرنا چاہتے ہیں. بگ بینگ تھیوری کا وہ سارا لیتے ہیں کہ دنیا وہاں سے شروع ہوئی, دنیا شروع ہوئی ہے نا. تو جو چیز شروع ہوتی ہے نا وہ خود بتا رہی ہے کہ وہ شروع ہوئی ہے. یعنی کہ آپ گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب پہلے بند تھی نا. ایک چیز آغاز ہے اس کا, خدا پر تو بات ہی نہیں ہو رہی. آپ دنیا کے بننے پہ بات کر رہے ہیں, اس کا خدا سے کیا تعلق ہے؟ خدا سے پہلے ہے. دنیا بنی ہے, ایک وقت میں بنی ہے, ایک سٹارٹ ہے. یہ وقت میں لٹریچر کی زبان میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا ایک آغاز ہے. تو اس سے پہلے پھر کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. کچھ بھی نہیں. تو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ بنی ہوئی ہے, تو اس کا خدا سے کیا تعلق ہے؟ جو چیز بنتی ہے وہ مخلوق ہے. تو آپ نے جو بات کی ملحدین کی, تو وہ میں یاد کر رہا ہوں کہ انہوں نے جو موجیں کرنی ہے, موجے کرنے کے لیے مذہب کچھ پابندیاں لگاتا ہے. اب وہ اپنی موجوں کو سہارا دینے کے لیے فضول قسم کے سوال لے کر آتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اہل مغرب, اب تو خطرہ اس چیز کا ہے, مسلمانوں کے اندر سے ایسی سوچ پیدا ہو رہی ہے. تو ان کو اب جواب یہی دے رہے ہیں نا کہ اہل مغرب کے پاس تو کوئی مشکل نہیں ہے. آپ سے اچھی زندگی آج ہر مسلمان یورپین لائف گزارنا چاہتا ہے, یورپ میں جانا چاہتا ہے, جاپان میں جانا چاہتا ہے. اچھا اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ ان کو تو ہر چیز میسر ہے, وہ خدا کو کیوں مانے؟ ہاں یہ بھی ہے. ٹھیک ہے, تو بھائی آپ کے مولویوں کا گریبان پکڑے جنہوں نے آپ کو غلط باتیں بتائی ہیں کہ نماز پڑھیں یہاں سکون ملتا ہے, قرآن کی تلاوت, یہ ایک نفسیاتی چیز تو ہو سکتی ہے. آپ اس کی وجہ مولویوں کو ٹھہرا رہے ہیں کہ مولویوں نے جھوٹی تسلیاں دی ہیں خدا کے نام. اسلام کے اندر جو چیزیں آتی ہیں, جس طرح آپ نے کہا کہ ایک بندے کا دل ہی نہیں کر رہا نماز پڑھنے کے لیے, اور مولوی کہہ رہا ہے آپ نماز پڑھو گے سکون ملے گا. ایک بندے کی پریشانی ہے, اس کی ماں بیمار ہے, اس کا بھائی بیمار ہے, یا فائنینشلی کوئی پرابلم ہے, تو اس کا نماز کے اندر دل نہیں لگ رہا, اور مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نماز پڑھو گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ مولوی صاحب نے دین کی اصل تشریح نہیں کی. تو آپ مولدانہ سوچ اور مولوی کی تشریح کو اگر یکساں کر کے بتائیں تو کیا بیسک وجہ مولوی ہے؟ مسلمانوں میں جو تبدیلی ہے نا وہ غلط تعبیر کی وجہ سے آئی ہے. ہمارے ہاں جو روایتی مذہب ہے اس کی وجہ سے یہ مسلمانوں میں جو الحاد پیدا ہوا ہے نا کہ سوالوں کا جواب نہیں مل رہا مسلمان بچے کو. میرا کوئی دوست ہے عیسائی ہو گیا, جب میری فون پر اس سے بات ہوئی تو کہتا کاش وہ پہلے مل جاتے. میں نے وہاں جملہ بولا تھا, میں نے کہا آپ مولویوں سے بدظن ہوئے ہیں, محمد بن عبداللہ سے بدظن نہیں ہوئے, کیونکہ آپ نے محمد بن عبداللہ کو پڑھا ہی نہیں ہے. اب تو مولوی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جی, یہ جہاد کے قائل ہیں, اسلام تلوار سے پھیلا ہے جی, لونڈیوں کا تصور ہے جی, پیغمبر کی نوش آ رہی ہے, سارا مولویوں کو سن رہے ہیں. محمد بن عبداللہ پہ کام کریں. یہ بھی اعتراض اٹھاتے ہیں, یہ ہمارے ایپیسوڈ کے سوال ہیں, انشاءاللہ ہم اس پر آگے جا کے بھی بات کریں گے کہ یہ کن لوگوں نے یہ موقع دیا ہے اسلام کے اوپر, ختم نبوت کے اوپر, رسول اللہ کے غرانے کے اوپر سوال اٹھانے. بالکل ایسی ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ علماء نے جو تعبیرات متعارف کروائی ہیں خدا کے بارے میں وہ اتنے ناقص ہیں کہ حیران ہوتی ہے کہ وہ نقل پر یقین تو کرتے ہیں لیکن اس کو عقل کی بنیاد پر بھی دیکھیں کہ جو چیز آپ کو معلوم ہوئی ہے کیا وہ لاجیکل ثابت بھی ہو رہی ہے. جو خدا ایسی ہے, خدا ایسے, خدا ہے. اب نوجوان نسل نے سوالات اٹھا دیے, جواب نہیں ہے, تو اپنی جہالت کو چھپانے کے لیے ان بچوں کو ملحد کہنا شروع, حالانکہ وہ ملحد نہیں ہے, ان کے اندر اضطراب ہے. وہ سوال اٹھانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی یہ چیز میں کیسے مان لوں. تو اس پر میں یہ کہہ رہا ہوں مولوی تو پوچھ لیتے ہیں کہ جو مذہب کا تصور آپ نے دیا, آپ نے کہا دل نہیں لگ رہا. بھائی آپ سے کس نے کہا ہے کہ نماز دل لگا, نماز مشہور ہے تاڑی, یہ دل لگانے کے لیے نماز پڑھنا ہے. بہت اچھی بہت پیاری بات کی تھی, انہوں نے کہا ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے جس کا دل لگتا ہے اس کے لیے تو 1000 ہے. ہاں بالکل. تو جس کا دل نہیں لگتا پھر بھی وہ پڑھ رہا ہے اس کے لیے 2000. بالکل ایسے ہی ہے. اصل تو یہ امتحان ہے بے, آپ کا دل کرے نہ کرے آپ نے پیپر دینے جانا ہے. ہاں آپ نے تیاری بھی کر جائیں گے, ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کو کس نے کہانی, یہ بھی صوفیانہ سوچ ہے کہ دی نماز سکون ہے. بھئی یہ کوئی پیناڈال کی یا ریلیکسین کی یا کوئی ڈپریشن کی کم کرنے کی دوائیاں نہیں ہیں. مذہب کا اس سے تعلق ہے. اچھا اس سے اگر تعلق ہے تو میں کاؤنٹر کرتا ہوں, اگر نماز پڑھ کے سکون ملتا ہے تو بت کے سامنے کھڑے ہو کے بھی سکون ملتا ہے. یہ ان کے عقیدت, یہ نفسیات ہے. اس کا یہ سائیکولوجیکل پرابلم ہے. ایک عیسائی کو چرچ میں جا کے سکون ملتا ہے, اس نے اپنی روحانیت کو تسکین دینے آپ مجھے بتائیں علام کے سامنے کھلو کے شیعہ کو سکون ملتا ہے, سنیوں کو نہیں ملتا. تو یہ نفسیات ہے, ٹھیک ہے نا. یہ اس نفسیات پر, اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کو ایک حیران کن بات بتاؤں جی کہ انبیاء پر جو مصیبتیں آئی ہیں, صحابہ پر, اہل بیت پر, کیا وہ نماز نہیں پڑھتے تھے, وہ زکوٰۃ نہیں دیتے. صحابہ کے کیا ڈاکوؤں نے مال نہیں لوٹے ہیں. حج کے اچھا حسین ابن علی حج کے موقع پر قتل کی پریشانی, یعنی کہ ایک ہوتی ہے ظاہری پریشانی,
تو پریشانی تو ان کو لاحق ہے, اسی پریشانی کو یاد کر کے تو شیعہ سنی روتے ہیں. بالکل. تو وہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں. آپ دیکھیے جب گلا کاٹا جا رہا ہے تو درد نہیں ہو رہا, اس کہتے ہو کہ بندن کچھ نہیں ہوتا, ہو رہا ہے سارا. یہ ساری چیزیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ بھائی دنیا امتحان کے لیے ہے. یہ نماز پڑھنا, اگر اس سے بڑھ کے بھی اگر مثال دیں تو یہ رسول اللہ کو طائف کے اندر پتھر لگے ہیں تو زخمی ہوئے, خون بہا ہے, تو تکلیف نہیں ہونا چاہیے تھا. مولویوں نے جو بتایا جی نماز پڑھ لیں. اچھا آپ حیران ہوں گے کہ سی ایس ایس کا امتحان دینے کے لیے بچے جاتے ہیں اور مولوی کہتے ہیں جی فلاں آیت پڑھ کے جائیں تو پاس ہو جائیں گا, فلاں نفل پڑھ کے جائیں تو انج ہو جائے گا. ان کی برکات ہوتی, ہم انکار نہیں کرتے, لیکن برکت آپ جانتے ہیں کہ برکت وہ کہتا ہے جھنگا, تو تیل لے تو جھنگا اس کی پا کے دینا ہے. یہ اوپر کی برکت تھوڑی بہت ہوتی, اصل تو آپ کی محنت ہے. تو آپ کے سوال کا جواب مزید عرض کروں کہ خدا کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ وہ پریشانیوں کا جواب دے تو وہ خدا ہے. بھائی یہ تو آپ اس کو اپنے مطابق کر رہے ہیں, آپ نے اس کے مطابق ہونا ہے. اور اگر آپ نے ایسے ہی کرنا ہے تو بڑی خوبصورت بات ہے کہ پھر آپ ایک خوبصورت سا خدا خود ڈیزائن کر لیں. تو کیا ہوا نا لوگوں نے, آگ کو کیا ہوا, سانپ کو کیا ہوا. اچھا وہاں یہ باتیں نہیں کرتے, سب کچھ کیا, یعنی کہ جو خدا انہوں نے خود بنایا ہوا نا, کبھی جا کے معذرت کے ساتھ کوئی ناراض نہ ہو, اپنے بنے ہوئے خدا لٹر مارے نہ جا کے. یعنی کہ ہمارے خدا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور یہ اوپر سے ہی باتیں ہیں. کبھی جا کے آگے سے پانی چھوڑ دینا, آج تو بعد میں سڑنا ہی نہیں, جلانا ہی نہیں. سوال یہ ہے نا, یعنی کہ آپ اس میں یہ دیکھیں خدا جو ہے وہ بنائی ہوئی چیز سے ایک ڈیمانڈ کرتا ہے. جیسے کہ میں اگر یہ موبائل میرے ہاتھ میں ہے, میں نے اس چیز سے ڈیمانڈ کرنی ہے نا, میں نے بنایا ہے تجھے تو تم میں فون جائے گا, میسج آئیں گے, ایپ چلیں گی, تو میں اس سے ڈیمانڈ کروں نا کہ تم نے یہ چلانا ہے, ورنہ یہ میرے لیے بیکار ہے. خدا نے مخلوق بنائی ہے تو خدا کی کچھ ڈیمانڈز ہیں جس کو ایک مخلوق نے پورا کرنا ہے اس دائرے کو. کون سا خدا ہے جو اپنی مخلوق سے ڈیمانڈ نہیں کرتا سوائے ایک, جس کو جو ہمارا خدا ہے اللہ. سانپ آپ سے کون سی ڈیمانڈ کرے گا؟ آگ وہ ہم نے خود بنائی ہے. آگ تم سے, بت کیا تمہارے سے ڈیمانڈ کرے گا؟ اور اسی طرح سے جتنا کو آپ نے اپنے نفس سے خواہش نفس کو اپنے خدا بنایا ہوا ہے تو وہ کون سی آپ سے ڈیمانڈ کرتی ہیں؟ اگر ایک خدا اللہ ہے تو اس نے کتاب اتاری ہے, ہماری رہنمائی کے لیے رسول اتارے ہیں. تو یہ انسان جو خود یہ چاہتا ہے کہ میرے مطابق خدا ہو جائے, جو میں ڈیزائن کروں, جو میں سوال پوچھوں, جو میں جواب دینا چاہوں ویسا, یہ تو میں کہتا ہوں ملحد ایک ایسا بے عقلی استدلال لے کے آتے ہیں ایسی چیزوں سے کہ وہ خود بیزار, جس طرح آپ نے کہا وہ بیزار ہوتے ہیں, پھر جا کے وہ کہتے ہیں کہ خدا کوئی نکال دو, مذہب کوئی نکال دو, یہ چیز نکل جائے گی تو پھر ہم ٹریک پہ. اب آپ نے وہ بات کی نا علماء کی, تو میں مزید آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے کہوں گا کہ قرآن ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ, علامہ اقبال کی خطبات اسی نام سے ہیں کہ مذہبی افکار کو ریکنسٹرکٹ کریں. جو لکھا گیا ہے کیا وہ صحیح ہے, جو سمجھا گیا ہے کیا وہ صحیح ہے؟ ہم اسی پر تو ہماری نوجوان نسل دوسری طرف جا رہی. دیکھیں غلام محمد پرویز سے, سر سید سے, علامہ اقبال سے, عبداللہ چکڑالوی سے, جتنے آزاد خیال لوگ گزرے, علامہ رحمت اللہ طارق ہیں, موجودہ زمانہ میں محمد علی مرزا صاحب ہیں, یا غامدی صاحب ہیں, یا کہیں آپ اور ہم بھی ہیں, لوگ جو یہ ہمارے پاس آتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں, کیوں تواڈے مولوی کو جواب کوئی نہیں, تو ایڈی بیٹی پاک پاک کے ممبر تے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ تو گالی دیتے ہیں, ظاہر سی بات ہے نا, آگے وہ لگا دیتے ہیں. تو یہ وہ چیز ہے, آپ بھی یونیورسٹی میں پڑھے, ہم بھی پڑھے ہیں, کہ سوال کا جواب دے نا. آپ تو غامدی صاحب تک گمراہ ہیں, مرزا انجینئر بھی گمراہ ہے, دیو جواب آپ دیں. آپ نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا اسلام, یعنی اور آپ نے اتنی اسناد اور اتنے سال لگائے ہوئے, وہ رٹے ہیں, وہ تو کچھ بھی ہو گئی. مرزا صاحب کہتے ہیں یہ پڑھی بھی نہیں, پڑھی ہوئی ہیں, وہ رٹے بازی سے کیا ہوتا ہے. اور آپ جب, میں نے کئی بار دوستوں سے کہا, میں کہ تواڈے مولوی کے سامنے میں اپنا بیلی لے جانا, اور وہ جواب دیں, دیو جواب. بھائی آپ کو کیا پتا یونیورسٹیز میں کیا ہو رہا ہے. کسی بڑے سونی گل کی تھی بھی مولویاں پینٹ تے پابندی ہے اس کو لے کے آپ پانو لگ دی نہیں, تو آپ یونیورسٹی میں کبھی جا ہی نہیں سکتے. چلو غیر یونیورسٹی میں نہ جائیں, وہاں جہاں پہ رہتے ہیں وہاں پہ تو یونیورسٹی ہوگی. ہم یونیورسٹیز کے اندر پڑھ کے آئے ہیں, میں کہتا ہوں یونیورسٹیز کے اندر خدا کا تصور ہی نہیں ہے. جی اور انہوں نے بھی رکھا ہوا اس کی وجہ کہنا ایندا خدا نو مان کے کرنا کہ جڑا روندا رہا. مجھے خود عیسائی نے کہا کہ تہاڈا خدا تا روندا ہے, کہ میرے 5 ٹائم ملنا اداس ہو جاندا ہے, آپ خود کو منوانے کی ضد ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا اس پر بچے کا بات کرے کھل کے, میں نے تو اس کی طبیعت صاف کی تھی. آگے وہ کہتا چونکہ وہ عیسائی ہو گیا, کہتا ہے ہمارا یسوع مسیح تو دیکھ لیں, وہ تو ہمارے لیے سولی چڑھ گیا. اچھا بظاہر تو بہت بڑا ایک سوال ہے نا کہ تہاڈا خدا رون لگ پوندا ہے. اچھا تہاڈا خدا مرن لگ پوندا ہے. بڑے اس نے جواب دیو, جواب سارے جواب آسان دینے. اچھا میں تو جواب دے دوں گا کہ 5 وقت کی نماز کا تصور کیا ہے, یا اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو عذاب کا تصور کیا ہے, یا بقول اس کے کہ وہ اداس نہیں ہو رہا, کہ کوئی نہیں آ رہا تو یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. اس کے سارے جوابات ہم دینے کو تیار ہیں. اصل چیز یہ ہے جس کی طرف میں توجہ دلا رہا ہوں کہ یہ جو عوام ہماری نسل دوسری طرف جا رہی ہے, یہ کیوں جا رہی ہے. اصل چیز تو یہ ہے کہ علماء نے
جو ماضی میں ہمارا لٹریچر آگے چلا ہے اسی پر اکتفا کر لیا. جب اس پہ سوالات اٹھائے گئے تو چونکہ تیاری نہیں تھی, مزید سوچا نہیں تھا. علامہ اقبال نے سوچا جی گمراہ, پرویز صاحب سوچا, پرویز صاحب کی کتاب پڑھے نا, تخلیق خدا کے وجود پر جنہوں نے کام کیا ہے, عقلی طور پہ خدا کے وجود کو سمجھایا ہے, سائنس سے سمجھایا ہے. پرویز صاحب کی کتاب ہے, میں ریکمینڈ کروں گا, انسان نے کیا سوچا, اس کو پڑھیں. اس میں پرویز صاحب مثالیں دیتے ہیں کہ انسان نے جو تخلیق کی ہے نا, وہی کی تائید کے بغیر انسان بونگیاں مارتا ہے. یہ اس کتاب کا موضوع ہے, وہ پڑھنے والی کتاب ہے. اس کے علاوہ سر سید نے, غامدی صاحب نے, اور بھی اتنے آزاد خیال ہمارے سیکولر مسلمان یا سنی کے, میں کہتا ہوں لبرل سنی, انہوں نے جو کام کیے ہیں تو آپ ان سے حسد نہ کریں. ٹھیک ہے آپ کے روایتی مذہب سے وہ لوگ ہٹ گئے ہیں, لیکن اس مغربی تہذیب سے متاثر مسلم نوجوان کو واپس لائیں. چلو اس کے اندر یہ بھی ایک سوال ایڈجسٹ کر لیتے ہیں, اور بظاہر یہ مطلب کہ مولویوں کے اوپر ہی سوال ہے, یہ کسی کو سپیس کیوں نہیں دیتے ایک نئے بندے کو جو یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا ہے, اور اس کا جو مطلب کہ پچھلی جتنی بھی ایجوکیشن ہے وہ ایک خاص کوئی مذہبی نہیں ہوتی, وہ مدرسے میں نہیں پڑھا ہوتا, اس نے روایتی طور پہ وہی تھوڑی بہت تعلیم حاصل کی ہوتی ہے, اس کے بعد وہ یونیورسٹی سے نکلتا ہے, اس کو اب تجسس ہے کہ میں نے خدا کو جانا ہے, وہ پڑھنا شروع کرتا ہے, اپنے انڈیویجول طور پہ وہ کتابیں خریدتا ہے, قرآن کی تفسیریں دیکھتا ہے. جب اس کے پاس ایک 5 سال 10 سال کے بعد اتنا زیادہ آ جاتا ہے, پھر بھی اس کو یہ مولوی سپیس کیوں نہیں دیتے کسی کو بیان کرنے کی, نہ ہی نام کے ساتھ اسکالر یا مولانا لگانے کی. چلو وہ نہیں بھی لگاتے, جس سے طرح انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں, وہ انجینئر لگاتے ہیں کیونکہ وہ ہیں ہی. اب میں نے اگلے دن ایک پیر صاحب ہیں ان کے سامنے ایک سوال رکھا, کیا ہم اسکالر کہہ سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں آپ اس کو اسکالر نہیں کہہ سکتے. یہ لوگ اور اس کو وہ کہتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا کو ہم اسکالر کہہ ہی نہیں سکتے. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے, کیونکہ آگے بات کو بڑھانا تھا ورنہ بات یہیں پہ گھومتی رہنی تھی. تو یہ لوگ مطلب کیوں نہیں سپیس دیتے ہر نئے آنے والے ماڈرن بندے کو کہ آپ بھی آ کے تبلیغ کر سکتے ہیں, لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں, اور مخالف امت سے جو بھی سوال آتا ہے آج کے نوجوان کا اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں. دیکھیں اس کا ایک عذرائے تفنن جواب, اور پھر میں حقیقت پہ جواب دیتا ہوں. مدارس کے اندر جو گل کھلائے جاتے ہیں نا, سپیس دے تو وہ گل کھلائے نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے, تو اسی لیے اصل چیز یہ ہے وہ پوائنٹ پہ پہنچ چکے ہیں. ظاہر سی بات ہے, سپیس دیں گے تو پھر قریب کیسے آئیں. تو اصل چیز یہ ہے, سوری ٹوٹ سے اصل چیز یہ ہے کہ علماء کرام, یہ کافی عرصے سے یہ بات ہے کہ ہمارے اندر تنگ نظری ہے. جو میں نے سمجھ لیا, جو میں نے بیان کر دیا وہی حق ہے, پھر اس پر دوسروں کو لانے کی کوشش کرتا ہوں. دین کی دعوت نہیں دیتا, اپنے مسلک کی دعوت دیتا ہوں, اور امپوز کرتا ہوں حنفی اسکول آف تھاٹ, شافی اسکول آف تھاٹ, سلفی اسکول آف تھاٹ. آزاد خیالی تو اس طرح ہے نہیں. ہمارے جاننے والے جو دوست احباب ہیں, کچھ دیر پہلے ان کا ذکر بھی, ان کے سننے والے بھی اتنے وہ بند ہو گئے نا ایک دائرے میں کہ ان کے خلاف بات کرتے ہوئے غصہ کر جاتے ہیں. تو یہ ہر جگہ برائی آپ کو ملے گی کہ وہ سپیس اسی لیے نہیں دے رہے کہ چونکہ انہوں نے اپنے افکار کو امپوز کیا ہے, اور ساتھ اس بات کو میں ایڈ کروں کہ کچھ حد تک ڈر ہے. سپیس دیتی تو ہم چھڑ جائے گا. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ تجھے رب کیوں نہیں جان دیں دے, اس کو اپنے فالوور کا ڈر ہے. اگر فالوور گیا تو اس کا چل نہیں, فالوور سے بڑا انہوں پتہ میں کسے جوگا نہیں. یعنی کہ اگر آپ بہت جوگے ہیں تو آپ جہاں مرضی بھیج دیں. جس باپ کو بیٹے پر یقین ہے کہ غلط کام نہیں کرے گا, وہ جتنے مرضی گھال دے, ان پر یہ پریشانی کوئی نہیں. اور جس باپ کو پتر پہ یقین نہیں ہے کہ تو وہ 2 نمبر ہے, تو وہ پابندیاں لگاتا ہے, بچا کے رکھتا ہے, منہ کالا ہے تو ساڑی بیچتی ہے. تو یہ چیز ہے کہ عوام سے بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ پھدو ہی نہ ہوں, ان کو پکڑے سوال. آپ کو خود پر اعتماد نہیں کہ ہم پر اعتماد نہیں, جانے دیں ہمیں جہاں مرضی جائیں, آپ کو کیا ٹینشن ہے. اگر آپ کے پاس لیاقت ہے استدلال کی اور آپ دلیل سے بات کرنے کا حق رکھتے ہیں اور آپ کو اللہ نے وہ صلاحیت دی ہے, تو ٹینشن کس بات کی, ہم جہاں مرضی جائیں. جو بھی نیا سوال لے کر آپ جواب دے, چونکہ تیاری نہیں کرتے نا. اور آپ یقین کریں مدارس کے اندر دیوبندیت پر کام ہو رہا ہے, اسلام پر نہیں ہو رہا ہے. بریلویت پر کام ہو رہا ہے, سنیت پر, شیعت پر, سلفیت پر. اسلام پر کام تو چند ایک لوگ کر رہے ہیں, اور یقین کے کہہ رہا ہوں اسلام پر کام وہی کرے گا جڑے بابے مار دے ہوئے. جلے بابے زندہ ہیں نو, آپ کبھی کام نہیں کر سکتے کہ آپ اس میں مقید ہو جائیں گے. اکابر پرستی جو ہے نا, یہ آپ کو بہت اور طرف لے جاتی ہے. تو یہ ایک حد تک قصور ہمارے اکابر کا بھی ہے. میں علماء حق کی بات نہیں کر رہا, علماء سو کی بات کر رہا ہوں کہ وہ سپیس اس لیے نہیں دیتے کہ خود ڈرتے ہیں کہ عوام کہاں جائے گی, اپنی جہالت کو چھپانا چاہتے ہیں. اور عوام نے بھی کہہ رہے ہیں تو میں لیلا سمجھ دیں کہ یہ بھیڑ بکری ہیں, انہوں نے باندھ کے رکھنا ہے, اور بھائی کھول دو گلے چ نکل آؤ باہر,
اور بتائیں کہ ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں, میں نے اپنا ذاتی تجربہ ہے, میں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ ڈاکٹر تعلق قادری صاحب کو سننا چاہیے. میرے کہتے ہیں کہ نہیں سننا چاہیے کیونکہ آپ ان کے دلائل کی حساسیت کو نہیں جانتے, آپ گمراہ ہو جائیں گے. اچھا. میں نے کہا تو میں پھر کس کو سنوں؟ کہتا تقی عثمانی صاحب کو سنیں. میں کہا اولے میری عقل صحیح ہو جانی, قادری صاحب کو سن کے میں بھولا ہاں, میں معصوم ہاں, میں گمراہ ہو جانا, مور تقی صاحب کو سن کے میں صحیح ہو جانا. یعنی کہ یہ حق کا معیار قرآن کو نہیں, تقی عثمانی صاحب کو. یعنی کہ مجھے آپ دیکھیں نا, میرے کو یعنی کہ قادری صاحب کو سنا تو میں معصوم ہاں, تقی صاحب کو سنا تو میں سیانا. ارے بھائی دونوں کو سننے دیں. جو انسان تقی صاحب کو سن کر ایک صحیح رائے اختیار کر سکتا ہے, وہ قادری صاحب کو سن کر غلط رائے کیسے اختیار کرے گا؟ آپ تربیت کریں, ایجوکیٹ کریں, تو سپیس نہ ہونے کا اصل کی تربیت نہیں ہے. اور ہم نے اپنی عوام کو ریلو کٹا بنایا ہوا ہے, گلے سے باندھا ہوا ہے کہ بھائی ایک بار گئے تو رولا پہ آ جانا. اس لیے تو پابندیاں لگائی جاتی ہیں. تو اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر استعداد نہیں ہے کہ ہم اپنے اس طبقے کے علمی اضطراب کو دور کر سکیں. اور آپ دیکھ لیں علماء میں جو اضطراب آیا ہے, علی بھائی ذکر نہیں کرتے, بہت سے علماء سے جڑے ہوئے ہیں, غامدی صاحب سے جڑے ہوئے ہیں. بالکل ایسے ہی. صرف منظر یہاں پر نہیں آتے کہ مزید کھوس جائے گی, اور بھی کئی چیزیں ہیں. تو اب تو بڑی تبدیلی آ گئی ہے کہ اب تو ایسی ایسی اور اب میرے خیال سے اسپیس آنی چاہیے, ورنہ گھر گھر میاں میاں ہونا. ایسے ہی ہے, ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. تو یہ خلاصہ کلام ہے کہ اسپیس آپ دیں اور ہمت کریں. بھائی اللہ کے ہاں تو یہ مقدمہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے فالوور زیادہ ہوں. نوح علیہ السلام کے ساتھ کتنے بندے تھے؟ خدا یہ چاہتا ہے کہ ایک بندہ بھی ہو اور اخلاص کے ساتھ ہمارے پاس ہے, بس کافی ہے. یہاں وہ کہتے ہیں کہ مقدار نہیں معیار دیکھا جائے. جی جی بالکل, کوانٹٹی نہیں کوالٹی. ہاں بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. چلو یہ ہماری دوسری نشست تھی اور اس کا ہم یہاں پہ ہی اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے کمنٹ سیکشن کے اندر مزید سوالات ہوں گے تو اس کے اوپر ہم اگلی نشست کریں گے. تو آپ نے اس ہماری سیریز کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرنا ہے, آگے پہنچانا ہے, کیونکہ یہ ہر گھر کی کہانی ہے. چاہے ہم مسلمان ہیں, چاہے کوئی غیر مسلم اس سیریز کو دیکھ رہا ہے, تو یقین کرو اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے, اگر آپ جو بھی احکام ہیں ان کو پورا نہیں کر رہے, تو ہم کسی نہ کسی طرح سے خدا سے متنفر ہیں, اسلام سے متنفر ہیں, اور دیگی جو بھی تعلیمات ہیں ان سے کسی نہ کسی سے ہم متنفر ہیں, جس کی وجہ سے ہمارا دل نہیں کرتا یہ سارا کچھ کرنے کو. تو یہ سیریز کا مقصد ہی ہمارا یہی ہے کہ ہم خدا کو پہچانیں, اس کے احکام کو پہچانیں, اور یہ جو چند ہم نے لوگ بنائے ہوئے ہیں حق کا معیار ہیں, ان سے ہٹ کے بھی لوگوں کو سنیں, ان کی کتابیں پڑھیں, ان کے اسکول آف تھاٹ کو سمجھیں. کسی کے اوپر مقدمہ درج نہ کریں کہ یہ جناب فلاں ہے تو اس کے پاس علم نہیں ہوگا, اور ہم فتویٰ لگا دیتے ہیں یہ تو گمراہ ہے. گمراہ بعض اوقات جس کو ہم گمراہ سمجھ رہے ہوتے ہیں اس میں سے بھی بہت زیادہ خیر نکل کے آتی ہے. ٹھیک ہے, اور ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو, سچ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں تعالیٰ بھائی کہتا ہوں کہ مجھے میرے خدا سے ڈرایا نہ جائے, مجھے میرے خدا سے محبت سکھائی جائے. اگر میرے خدا سے مجھے محبت ہوگی نا, اب ہم انسان ہیں, ہمارا فطری تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جو انسان ہمیں عزت دیتا ہے یا محبت دیتا ہے ہم زیادہ اس کی طرف جاتے ہیں. تو یہ جب ہم اپنے خدا سے, اپنے رسول سے, بلکہ رسولوں سے, اپنے قرآن سے اور دیگر اسلامی کتب سے ہم محبت نہیں کریں گے تو ہم نہیں جا سکتے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.